اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ راز الصالحین الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے آج کافی دن کے بعد شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں نازل فرمائے ہم سب پر۔ باب ہمارا چل رہا تھا باب الامر باداء الامانہ، امانت کے ادا کرنے کے بیان میں، یعنی امانت کے حکم کا بیان۔ اور اس میں احادیث جو ہیں ہم نے کافی عرصے پہلے پڑھی تھیں، اس میں تھوڑا سا رپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ اس کی امانت کے ادا کرنے کی اہمیت واضح ہو جائے۔ اس میں ویسے تو دو آیات ہیں۔ پہلی جو دوسری آیت الاحزاب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، چنانچہ انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور سخت نادان ہے۔ تو ہم امانت کی ادائیگی سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو آزاد پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ یہ امانتیں اور یہ وعدے تو وہ ہیں جو ہم نے اللہ سے کیے ہوئے ہیں، اور یہ ہم پر لازم ہیں کہ ہم ان کو پورا کریں۔ اور اسی طرح جو پچھلی حدیث تھی اس میں آپ نے یاد ہوگا کہ پل صراط پر جو ہیں دو آنکڑے ہوں گے، جس میں سے ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا امانت کا ہے، اور جب لوگ وہاں سے گزر رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے مسلمان ہی گزر رہے ہوں گے، تو جس کے حق میں صلہ رحمی میں کمی پائیں گے یا پھر امانت میں، تو وہ آنکڑے اس کو اندر بھی کھینچ لیں گے، اور یعنی گوشت جیسے کٹ کٹ کے اندر گرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اپنی زندگی میں خاص طور پر ہم صلہ رحمی کو دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیسا چل رہا ہے، اور اسی طرح سے امانت کی ادائیگی کا۔ اور اس سلسلے میں جو آج ہم نے حدیث پڑھنی ہے، حدیث نمبر 202 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ من ابی خبیب بضم الخاء المعجمۃ عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہما قال لما وقف زبیر یوم الجمل دعانی فقمت الی جنبہ۔ ابو خبیب خاء کے پیش کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بن عوام قرشی اسدی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب میرے والد زبیر رضی اللہ عنہ جنگ جمل والے دن کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، چنانچہ میں آ کر آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ الی جنبی ہی، ذرا الفاظ پہ بھی غور کرتے جائیں، بہت سے الفاظ سے اب آپ انشاءاللہ فیملیئر ہو گئے ہوں گے۔ فقالا، تو کہا، یا بنیا، میرے بیٹے، انہ لا یقتل الیوم الا ظالما او مظلوم، کہ بیٹے آج جو لوگ قتل ہوں گے وہ یا تو ظالم ہوں گے یا مظلوم۔ وانی لا ارانی الا ساقتل الیوم مظلوما، اور میں اپنے متعلق یہ خیال کرتا ہوں کہ میں آج کے دن مظلومانہ قتل ہو جاؤں گا۔ وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ ہَمِّ لَدَيْنِی، اور میرا سب سے بڑا ہم اور غم کیا ہے، فکر کیا ہے، میرا قرض ہے جو میرے ذمے ہے۔ افترا دیننا یبکی من مالنا شیئا، تیرا کیا خیال ہے ہمارا قرض ہمارے مال کو کچھ باقی چھوڑے گا؟ ثم قالا، پھر کہنے لگے، یا بنیا، اے بیٹے، بی مالنا، میرے مال کو بیچ دینا، وقدی دینی، اور میرا قرض ادا کر دینا۔ یہ با یا تو بھی، ایسے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے نا، تو با عین، اس کے بعد ہے وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ، اور اس کے بعد انہوں نے تہائی مال کی وصیت فرمائی، اور تہائی میں سے بھی تہائی مال کی وصیت، یعنی لبنی عبداللہ ابن زبیر ثلث الثلث، یعنی اپنے بیٹے عبداللہ کے بیٹوں کے لیے فرمائی۔ ٹھیک ہے، یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد پھر وصیت پوری کی جاتی ہے نا، تو اس کے لیے حکم دیا۔ پھر ہے قولا، کہا، فَإِن فَضَلَ مِن مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَثُلُثُهُ لِبَيْنِكَ، کہ اگر قرض کی ادائیگی کے بعد ہمارے مال میں سے کچھ بچ جائے تو اس میں سے ثلث یعنی تہائی حصہ تیرے بیٹوں کے لیے ہے۔ قالا ہشام، ہشام نے کہا، وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ رَأَىٰ بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ، کہ عبداللہ کے لڑکے خبیب اور بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بعض بیٹوں کے ہم عمر تھے، یا حصوں میں مساوی ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے برابر ہی ہوئے۔ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ، اور اس وقت زبیر رضی اللہ عنہ کے 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں۔ قالا عبداللہ فجعل یوصینی بدینہ ویقول، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے قرض کی بات کی وصیت کرنی شروع کی، اور فرماتے تھے، یا بنیا ان عجزت عن شیء منہ فاستعن علیہ بمولاي، کہ بیٹے اگر تو اس ادائیگی قرض سے عاجز آ جائے، عجزتا عاجز آ جائے، یہ آپ نے وہاں پڑھا تھا نا، عجزتو،
قرآن میں ہی حابیل قابیل کے قصے میں. تو کیا کرنا؟ میرے مولا سے مدد طلب کرنا. قولا فواللہ ما دریتو ما ارادہ حتیٰ قلتو. عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں سمجھا کہ مولا سے آپ کی کیا مراد ہے، حتیٰ کہ میں نے پوچھا یا ابتی ہے میرے باپ، مم مولا کا، آپ کا مولا کون ہے، مددگار کون ہے، ساتھی کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کون مدد کرے. قالا اللہ، تو انہوں نے فرمایا اللہ. قالا فواللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ما وقعت فی قربت من دینہ الا قلت. آپ نے جواب دیا اللہ کی قسم آپ کے قرض کے بارے میں جب بھی میں کسی پریشانی سے دوچار ہوتا تو میں کہتا یا مولا زبیر اقضی عنہ دینہ، اے زبیر کے مولا اس کا قرض اس کے ذمے سے ادا فرما دے. فیقضیہ، تو وہ ادا فرما دیتا. قالا، تو کہا فقتل زبیر، تو زبیر قتل ہو گئے. ولم یدا دینارا ولا درہما الا اردینا، اور نقدی کی صورت میں کوئی دینار و درہم نہیں چھوڑا، یعنی کوئی کرنسی نہیں تھی سوائے زمینوں کے، زمینیں تھیں. منہا، ان میں سے الغابۃ و احدی عشرۃ دارن بالمدینتی، انہی زمینوں میں سے غابہ کی زمین تھی اور 11 گھر دارن بالمدینتی مدینہ میں تھے. و دارینی بالبصرتی، اور 2 گھر بصرہ میں تھے. و دارن بالکوفتی، ایک گھر کوفے میں تھا. و دارن بمصر، اور ایک گھر مصر میں چھوڑا. قالا، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ، اور آپ پر جو قرض تھا اس کی شکل دراصل یہ تھی کہ آدمی اپنا مال آپ کے پاس لاتا، فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ، تو اسے امانت کے طور پر آپ کے سپرد کر دیتا. استودع اللہ آپ پڑھتے ہیں نا دعا میں بھی. اچھا، کیونکہ آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ زمینیں اتنی تھیں اور دوسری طرف اتنا قرض وہ چھوڑ کے گئے ہیں، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے اوپر امانت کو رکھنا نہیں چاہتے تھے. تو اگر کوئی شخص آتا اور کہتا کہ یہ زبیر یہ آپ پر امانت ہے، آپ رکھ لیں، حفاظت فرمائیں، کیونکہ اس زمانے میں بینکس وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو اگر کوئی سفر پہ بھی جو لوگ جانے لگتے تھے نا تو وہ اپنا مال اسی طرح امانت کر جاتے تھے اور آ کے واپس لے لیتے تھے. یا بعض جگہوں پر اگر ان کو تھوڑا سا شک ہوتا تھا تو وہاں پر رہن بھی رکھوائی جاتی، اس پہ نا ضمانت لے لی جاتی تھی، ضمانتیں بھی رکھی جاتی تھیں. ٹھیک ہے. فیقول زبیر، تو زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی قرض لے کر آتے تو وہ کہتے لا نہیں ولیکن ہوا سلف انی اخشی علیہ دیعتا، کہ یہ امانت کے طور پر نہیں بلکہ میرے پاس یہ یعنی میرے ذمہ قرض ہے، الدیعتا، کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے. وما ولیہ امارتن قطو، اور امانت کے ضائع ہونے کی صورت میں اس کی ادائیگی کی ضرورت نہیں. ولا جبایتن ولا خراجن ولا شیئن الا ان یکون فی غزوی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آگے تک میں پڑھ دیتی ہوں. او مع ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم. اچھا، اس میں پھر وہ بریکٹ کی صورت میں انہوں نے لکھا ہوا یہاں پر سمجھانے کے لیے کہ امانت کے ضائع ہونے کی صورت میں اس کی ادائیگی ضروری نہیں، جبکہ قرض کی ادائیگی کی ہر صورت میں ادائیگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی ان کو یہ تھا کہ میں اس کو اپنے اوپر قرض لے لوں تاکہ مجھ سے یہ امانتیں ضائع نہ ہوں. تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کو امانت کا کتنا زیادہ پاس تھا، کہ یعنی وہ اپنی جان پر قرض کو گوارا کر رہے تھے، لیکن امانت کے ان کی طرف سے امانت کسی کی ضائع ہو جائے یہ وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ کبھی کسی امارت یعنی گورنری وغیرہ پر فائز نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. وما ولیہ امارتن قطو، کبھی بھی کسی عمارت پر یعنی کوئی گورنر ہو جانا، کسی جگہ پر کوئی بادشاہ یا ایسا کچھ وزیر لگ جانا. ولا جبایتن، نہ کوئی ٹیکس، ولا خراجن، اور نہ ہی کچھ وصول کرنے کی ذمہ داری. ولا شیئن الا ان یکون فی غزوین، اور البتہ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا تھا، یعنی پھر مال کہاں سے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، پھر ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے رہے، یعنی یہ مال غنیمت سے حاصل شدہ تھا. اس میں نا ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ یعنی وہ امانت کے اتنی پاسداری کا وہ لحاظ کرتے تھے کہ وہ یہ جو ابھی سارے عہدے بتائے گئے نا، آپ یہ دیکھیں کہ ان عہدوں کے پیچھے ہم کتنی جان دیتے ہیں. اگر کوئی آپ کو کہے کہ فلاں جگہ کا گورنر بن جاؤ
تو آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، بلکہ آپ کو وہ مال نظر آئے گا جو گورنر بننے کی صورت میں آپ کے گھر میں آنا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی آپ کو ٹیکس وصول کرنے پر لگا دے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی مومن کو کیا تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہ ہو میں ایکسٹرا لینے میں پڑ جاؤں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص جو کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا، اور وہ واپس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کے لیے اور یہ میرا حصہ ہے۔ تو مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ اس کو فرمایا گیا تھا کہ اگر تم گھر بیٹھے ہوتے تو کوئی تمہیں یہ تحائف دیتا، ٹھیک ہے۔ یعنی ٹیکس کے لینے دینے میں یا زکوٰۃ کے لینے دینے میں بھی کیا اس میں ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان رشوت لینے میں جا پڑے یا کچھ اور وصول کرنے کی، تو وہ ایسی کسی چیز میں نہیں تھے۔ اور لیکن پھر انہوں نے مال کہاں سے کمایا تھا، اتنی زمینیں ان کی کیسی تھیں، تو وہ انہوں نے پھر یہاں پر ایکسپلین کر دیا ہے کہ انہوں نے ان سارے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ شریک ہوتے رہے، ٹھیک ہے۔ قال عبداللہ کہتے ہیں فحسبت ما کان علیہ من الدین فوجدت الف و مئتی الف، کہ ان پر جو قرض تھا اسے میں نے شمار کیا تو وہ 22 لاکھ تھا۔ فلقیہ حکیم ابن حزام، تو میں ملا حکیم بن حزام سے، عبداللہ بن زبیر، یعنی عبداللہ بن زبیر کو ملے حکیم بن حزام۔ فقالا، تو کہا یا ابن اخی، اے بھتیجے، کم علی اخی من الدینی، میرے بھائی یعنی زبیر رضی اللہ عنہ کے ذمے کتنا قرضہ ہے۔ یعنی ظاہر صحابہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ جب قتل کیے گئے ہیں تو پیچھے بیٹے پر اب وہ قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری ہے۔ فقتمتہ، تو میں نے اس کو چھپا لیا، ٹھیک ہے۔ وقلت، اور میں نے کہا میات الفین، کے 1 ہی لاکھ ہے۔ یعنی وہ بھی یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ان کے باپ کے بارے میں کوئی ایسا سوچے کہ اتنی اماؤنٹ کہاں سے پے کرے گا، لیکن اس کے باوجود بھی آگے سے حکیم رضی اللہ عنہ کیا کہنے لگے، فقال حکیم واللہ ما ارا اموالکم تسع ہذہ، کہ میں نہیں سمجھتا کہ تمہارا مال جو ہے جو چھوڑا گیا ہے وہ اس قرض کی ادائیگی کی وسعت رکھتا ہے۔ تسع یعنی اتنی اس میں گنجائش نہیں ہے کہ تم یہ قرض ادا کر سکو۔ فقال عبداللہ، تو عبداللہ نے کہا ارأیتک ان کانت الف و مئتی الف، کہ اگر ذرا بتلاؤ تو اگر یہ 22 لاکھ ہو، یعنی قرض اگر 1 لاکھ نہیں بلکہ 22 لاکھ ہو تو کیا ہوگا۔ قال ما اراکم، وہ کہنے لگے کہ میں نہیں دیکھتا تطیقون ھذا، کہ تم اس کی طاقت رکھتے ہو، کہ یعنی اتنا تم قرض ادا کر سکو گے۔ فَإِنْ عَجَزْتُمْ، پھر اگر تم عاجز آ جاؤ، عن شیء، کسی چیز سے، منہ اس میں سے، فاستعینوا بی، تو مجھ سے مدد طلب کر لینا۔ قالا، تو کہا وکان زبیر قد اشتری الغابۃ بسبعین و مئۃ الف فباعها عبداللہ بألف الف و ستہ مئۃ الف۔ عبداللہ نے کہا کہ زبیر نے غابہ کی زمین 1,70,000 میں خریدی تھی، عبداللہ نے اسے 16 لاکھ میں بیچا، ٹھیک ہے۔ ثم قاما، پھر وہ کھڑے ہوئے، فقالا، تو فرمایا من کان لہ علی الزبیر شیء، جس کے اوپر یعنی زبیر کے ذمے کوئی قرض ہو، فلیوافینا بالغابۃ، تو وہ ہم سے آ کر غابہ کی زمین پر ملے۔ فاتاہ عبداللہ ابن جعفر، تو عبداللہ بن جعفر آئے، وکان لہ علی الزبیر 400 الف، تو ان کے ذمے زبیر پر 4 لاکھ کا قرضہ تھا۔ فقال علی عبداللہ ان شئتم ترکتھا لکم، تو انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے کہا اگر تم چاہو تو یہ قرضہ تمہارے لیے معاف کر دوں۔ یعنی اب یہ دیکھیں صحابہ کے ساتھ معاملہ، وہ کہنے لگے کہ چاہو تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ قال عبداللہ، تو عبداللہ نے کہا لا، نہیں۔ قالا، تو کہا فَإِن شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اس قرضے کو فوری ادائیگی کے بجائے بعد میں، یعنی آخر میں شمار کرنے والوں میں شمار کر لو اگر تم مہلت کے خواستگار ہو۔ فقال عبداللہ، تو عبداللہ نے کہا لا، نہیں۔ قالا، کہا فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً، تو پھر میرے لیے ایسا کرو کہ زمین کا ایک حصہ دے دو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کی حمایت ہے جو وہ ایک اپنے مرے ہوئے صحابی کے لیے ان کی ایک یعنی کہہ سکتے ہیں کہ کوششیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں، کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم اس کو ایسا کرو کہ معاف ہی کر دو، تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے باپ کے ذمے پر کچھ بھی رہ جائے، کیونکہ باپ اس کو وصیت کر کے قتل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر صحابی کہنے لگے کہ ایسا کرو، مجھے تؤخرون، بعد والوں میں شمار کر لو، یعنی پہلے جو
طلبگار ہیں ان کو دے دو، تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بجائے یہ کہ اس کو بیچنے کے چکروں میں پڑو، اسی زمین میں سے ایک حصہ دے دو. قال عبداللہ، تو عبداللہ نے کہا لکا من ہا ہنا الی ہا ہنا، یہاں سے یہاں تک زمین کا ایک حصہ تمہارے لیے ہے. فبا عبداللہ منہا، تو عبداللہ نے اس زمین کا کچھ حصہ بیچ دیا. فقضا عنہ دینہ و اوفاہ، اور اس سے زبیر کا قرضہ ادا کر دیا اور اسے دے دیا. وبقی منہا اربعۃ اسہم و نصف فقدم علی معاویہ وعندہ عمرو ابن عثمان والمنذر ابن زبیر وابن زمعہ. فقال لہ معاویہ، اچھا، اور اس میں سے 4.5 حصے اب باقی رہ گئے. تو عبداللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان کے پاس عمر بن عثمان، منذر بن زبیر اور ابن زمعہ بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ سے حضرت معاویہ نے کہا کم قومت الغابۃ، کہ غابہ یعنی زمین کی کتنی قیمت لگی. قالا، تو عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کل سہم بمئۃ الف، ہر حصہ 1,00,000 کا. قالا، تو انہوں نے پوچھا کم بقیہ منہا، کہ اس میں سے کتنے حصے باقی رہ گئے ہیں. قالا اربعۃ اسہم و نصف، 4.5 حصے باقی رہ گئے ہیں. فقال المنذر ابن زبیری، تو منذر بن زبیر نے کہا قد اخذت منہا سہما بمئۃ الف، کہ اس کا ایک حصہ 1,00,000 کے عوض میں لے لیتا ہوں. قال عمر ابن عثمان قد اخذت منہا سہما بمئۃ الف، کہ ایک حصہ اسی طرح ایک حصہ 1,00,000 میں لے لیتا ہوں. وقال ابن زمعہ قد اخذت سہما بمئۃ الف، اور اسی طرح ابن زمعہ نے بھی لینے کا اعلان کر دیا. قال سہم و نصف سہم، اچھا. فقال معاویہ، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کم بقیہ، کہ اب کتنا بچ گیا ہے. قال سہم و نصف سہم، تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا 1.5 حصہ. ایک سیکنڈ میرے سے مس ہو گیا. قال قد اخذت بخمسین و مئۃ الف، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ 1,50,000 میں نے لے لیا. قال وبا عبداللہ ابن جعفر نصیبہ من معاویہ بست مئۃ الف، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو 6,00,000 میں وہ فروخت کر دیا. فلما فرغ ابن زبیری من قضاء دینہ، تو جب زبیر رضی اللہ عنہ قرض کی ادائیگی سے فارغ ہو گئے. قال بنو زبیری، تو زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہنے لگے اقسم بیننا میراثنا، کہ ہماری میراث ہمارے درمیان تقسیم کر دو. قالا، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لا اقسم، میں نہیں تقسیم کروں گا بینکم، تمہارے درمیان، حتی انادیہ بالموسم 4 سنین، یہاں تک کہ میں موسم میں یعنی موسم حج میں مسلسل 4 سال تک اعلان کروں. اللہ، کہ خبردار رہو، من کان لہ علی الزبیر دین فلیأتنا فلنقضہ، میں اعلان کیا کروں گا کہ جس کے ذمے بھی زبیر رضی اللہ عنہ پر کوئی قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے، ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے. فجعل کل سنۃ ینادی فی الموسم، تو وہ ہر سال حج کے موسم میں اعلان فرماتے رہے. فلما مضی 4 سنین قسم بینہم ودفع الثلث، جب 4 سال گزر گئے تو بقیہ مال ان کے درمیان تقسیم کر دیا، اور تہائی مال بھی حسب وصیت متعلقہ لوگوں کے سپرد کر دیا. وکان للزبیر 4 نسوۃ، اور زبیر رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں. فاصاب کل امرأۃ الف الف و مئۃ الف، اور ہر بیوی کو 12 لاکھ ملے. فجمیع مالہ 50 الف الف و مئۃ الف، اور تمام مال جو ملا کے تھا وہ 5 کروڑ 2 لاکھ تھا. رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. لمبی حدیث ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں الحمدللہ. اور سب سے پہلی بات جو باب کے سلسلے میں آئی ہے وہ تو ادائیگی امانت ہی کی ہے، جس میں میں نے آپ کو زبیر رضی اللہ عنہ کا طریقہ بتایا. اور پھر ان کو اس دن پتہ چل گیا تھا، کیونکہ فتنوں کا دور تھا، اور وہ جو جنگ شروع ہوئی تو ان کو پتہ تھا کہ آج میں قتل کر دیا جاؤں گا. تو پھر ان کو اپنے ذمے قرض کی ادائیگی کا جو وہ خوف تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب تک قرض ادا نہیں ہوتا تو شہید کا معاملہ بھی جو ہے وہ پینڈنگ رہتا ہے. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ قرضہ ان کے ذمے قرض نہیں تھا، یعنی وہ اتنے غریب نہیں تھے کہ ان کو مال کی اس طرح ضرورت پڑتی اور وہ دنیاوی آسائشوں کے لیے لوگوں سے قرض مانگتے پھرتے، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص ان کے پاس امانت رکھواتا تو وہ اس کو اپنے لیے قرض کی صورت میں لے لیتے تھے. ٹھیک ہے.
اور پھر اسی طرح یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایسے حالات ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی کا یعنی نہ پتہ ہو، یا کسی ایسے سفر پر آپ جا رہے ہوں جہاں سے واپسی نہیں ممکن، تو پھر اس وقت وصیت کرنا مستحب ہے۔ اور خاص طور پر مومن کا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر قرض کے کچھ معاملات چل رہے ہیں تو اس کی وصیت ضرور اپنے کسی وارث کو کر کے جائے، یا جو بھی اس کے پیچھے ہے۔ اور پھر قرآن میں آپ آلریڈی پڑھ رہے ہیں کہ نفاذ وصیت اور تقسیم میراث سے قبل میت کے ذمے قرض کی ادائیگی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرض پہلے ادا ہوگا، وصیت میراث بعد میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلے جو بھی اس کے، جیسے یہ بھی شاید ہم ایک دفعہ پڑھا ہے کہ اگر شوہر مرا ہے اور بیوی کا حق مہر اس کے ذمے ہے، تو وہ جو اس کے اس طرح کی چیزیں رہ گئی ہیں نا، وہ پہلے ادا ہوں گی، اور پھر اس کے بعد مال وراثت بنے گا، یعنی کہ باقی بچا ہوا مال وراثت ہوگی جس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور پھر اگر وہ کوئی وصیت کر گیا ہے اور وہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو تو پھر وہ بھی کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ حسب ضرورت اور اقتضاء پوتوں کے لیے وصیت کرنا جائز ہے، جبکہ آباء کی صورت میں حاجب موجود ہوں، یعنی حاجب جو ہے جو کہ وارثوں کے بعد میں آتے ہیں۔ تو جو قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے قرض لینا جائز ہے، یعنی اگر زبیر رضی اللہ عنہ یہ عمل کر رہے تھے کہ امانت کو بطور قرض لے رہے تھے، تو وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ وہ اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف لیت و لال میں ہے اور وہ ٹال مٹول ہی کرتا ہے، اس کا ارادہ نہیں ہوتا قرض کی ادائیگی کا، تو اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یعنی قرض، یعنی جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ جب ہم مر جائیں گے تو یہ قرض ہی سر پہ تلوار کی طرح لٹکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ زندگی میں ہمیں دینے دلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بہت سے ایسے معاملات پیش آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرض کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ سود کے راستوں کو بند کیا گیا ہے، لیکن قرض کا راستہ کھلا ہے۔ لیکن قرض لیں تو آپ کی ترجیح ہونی چاہیے کہ مجھے اس کو واپس کرنا ہے، جب بھی آپ کے پاس سہولت ہو آپ اس کو واپس کر دیں۔ زمینیں، مکانات اور مال و دولت کا جمع کر کے رکھنا جائز ہے، چاہے یہ جائیداد کتنی بھی ہو، بشرطے کہ حلال ذرائع سے حاصل کردہ اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہو۔ یوزلی ہم جیسے پڑھتے ہیں نا کہ صحابہ کے بارے میں ہی کہ وہ تجارت میں بھی پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر شب ابی طالب ہوا، اس میں بھی 3 سال تک کوئی یعنی کہ کاروبار وغیرہ نہیں ہو رہے، یا مدینہ میں بھی جو مہاجرین پہنچے ہیں، تو ذہن میں ایک پکچر سی بنتی ہے کہ پتہ نہیں وہ لوگ غریب غربا تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت مال آتا تھا، لیکن ان کا فقر اختیاری تھا، آپ رکھتے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح صحابہ کے پاس بھی مال تھا، تو مال کا ہونا بری چیز نہیں ہے، جیسے عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے، اور کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ ان کے بعد میں وراثت سونے کے ٹکڑے تھے جن کو کاٹ کاٹ کر وہ تقسیم کیا گیا۔ تو تقویٰ یہ نہیں ہے کہ انسان خود کو غریب کر لے اور اس کے پاس اپنے کھانے کے لیے اور اپنی اولاد کو پیچھے وہ مفلس چھوڑ جائے۔ اب یہ اگر مال ہے اور وہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہے، اور انسان دنیا میں نہیں پڑا ہوا ہے کہ ہر وقت دنیا ہی دنیا ہو رہی ہے، تو مال تو مومن کے لیے پسندیدہ ہے، کیونکہ مال کو تو خیر فرمایا گیا، اور یہ اس کے لیے خیر بن جاتی ہے جب وہ اس سے اپنی آخرت کو کما لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ جتنا مال پیچھے رہنے والے لوگوں کو ملا، وہ اگر اس سے نیکیاں ہی نیکیاں کمائیں تو کتنی خیر کا جو باعث ہے وہ زبیر رضی اللہ عنہ کو گیا ہوگا نا۔ آپ میں سے جس نے بھی وراثت پائی ہوگی اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، آپ کی کسی بہت اہم ضرورت کو کام آیا ہوگا، تو مرنے والے کو کتنا زیادہ صدقہ جاریہ گیا ہوگا نا، صحیح ہے؟ تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ مال کمانا اور یہ رکھنا اس کی یہ منع نہیں ہے، کیونکہ مال اتنا زیادہ تھا جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کی جاتی رہی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی یاد رکھیں۔ مومن کو اللہ کی ذات پر اعتماد اور وثوق رکھنا چاہیے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے اللہ پر اعتماد کیا۔ یہ جو اعتماد ہے نا، یقین اور توکل ہے نا، یہ شیطان ہمارا اتنی دفعہ ڈگمگا دیتا ہے، حالانکہ ہم اتنی دفعہ مصیبت میں پھنستے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دیتے ہیں، لیکن پھر کوئی نئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہم ڈاواں ڈول ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جب مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن عموماً ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بجائے لوگوں پر ہمارا بھروسہ اور اعتماد زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے اپنے عمل میں۔
صحابہ کرام کے مکارم اخلاق کا بیان ہے کہ بعض نے معاونت کی، مدد کی، بعض نے قرض معاف یا مؤخر کر دینے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن عبداللہ بن زبیر نے ان سے بھی زیادہ بلندی اخلاق کا ثبوت پیش کیا کہ کسی کی بھی پیشکش قبول نہیں فرمائی۔ حالانکہ آرام سے کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے باپ کی دوستی میں اگر کہہ رہے ہیں تو کر دیں، وراثت ہی بنے گی نا، جو مال بچ جانا تھا وہ تو انہی کے کام آنا تھا، انہی کی وراثت ہونی تھی، لیکن انہوں نے کسی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ غازی اور متوکل علی اللہ شخص کے مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ نکلتا ہے، اس کے مال میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ جیسے زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین کئی گنا زیادہ قیمت پر فروخت ہوئی اور سارا قرض اتر کر بھی کافی دولت بچ رہی تھی۔ زبیر رضی اللہ عنہ کا کمال اخلاق و اخلاص اور خیر خواہی کا جذبہ بے مثال کے لوگوں کی امانتوں کو بطور قرض اپنے پاس رکھتے تاکہ نقصان ہو تو ان کا اپنا ہو، امانت رکھوانے والا نقصان سے محفوظ رہے، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا کردار بھی کس قدر قابل رشک ہے کہ پہلے والد کا قرض اتارا، پھر ترکہ ورثہ میں تقسیم فرمایا اور امانت و دیانت کا شاندار مظاہرہ فرمایا۔ ورثہ نے 4 سال تک انتظار کیا تاکہ زبیر رضی اللہ عنہ کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور بار بار وراثت کا مطالبہ نہ کیا۔ تو یہ ورثہ کا بھی کردار یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کے گلے ہی نہیں پڑ گئے کہ بھئی جب تم ایک کام کر چکے ہو تو کیونکہ آپ یہ دیکھیں میڈیا کا دور تو تھا نہیں، دور دراز سے لوگ آتے ہوں گے، امانتیں رکھوا کے چلے جاتے ہوں گے، اور یوزلی سفر جو تھے وہ موسم کا ذکر آ رہا ہے نا، موسم حج میں ہی باندھتے تھے لوگ، تو پھر انہیں یہ طریقہ سوجا، اور یہ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کی روایت اب مجھے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ گمشدہ چیز یا اس کا پتہ نہیں کتنے سال تک اعلان کروایا جائے، اسی سے ہی انہوں نے کچھ یہ اس فکس سے ہی انہوں نے یہ 4 سال والا قانون رکھا ہوگا کہ میں 4 سال تک اعلان کرواؤں گا اور پھر بھی اگر کوئی نہیں آئے گا تو پھر وراثت تقسیم ہوگی۔ اور راوی حدیث کے بارے میں آگے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر بن عوام نام، ان کی کنیت ابو قبیب ہے، ابو بکر اور نسبت قرشی اسدی ہے۔ ہجرت کے وقت ان کی والدہ ماجدہ اسماء بنت ابی بکر حاملہ تھیں۔ قباء پہنچتے ہی ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہو گئی۔ یعنی یہ بھی مجھے نا بڑی انسپائرنگ لگتی ہے چیز، ہم حاملہ ہو جائیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اب یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفاس کی حالت میں حج کے سفر بھی ہو رہے ہیں، اور یعنی سبحان اللہ، اور یہاں پر ہجرت کے وقت ان کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ حاملہ ہیں اور ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے۔ ہجرت کے بعد پیدا ہونے والا یہ اہل اسلام کا پہلا بچہ تھا۔ کثرت صوم اور نوافل ان کی فطرت ثانیہ تھی۔ نہایت فصیح، بلیغ، مضبوط اور طاقتور جسم کے مالک تھے، حق و صداقت کو قبول کرتے، رشتہ داروں کے دکھ درد میں شریک ہوتے اور انہیں دور کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتے۔ 64 ہجری میں وفات یزید کے بعد ان کی بیعت کی گئی تھی۔ شام کے اکثر علاقے حجاز، عراق، یمن اور مصر پر غالب آئے۔ جمادی الثانیہ 73 ہجری میں حجاج نے ان کا محاصرہ کیا اور انہیں سولی دے کر شہید کر دیا۔ کتب احادیث میں ان سے 33 احادیث مروی ہیں۔ تو یہ جو ان کی شہادت ہوئی ہے یہ بھی حق پر ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے باطل کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تھا، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنے، ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ جو پڑھا ہے سمجھا ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لیں اور ہمیں عمل پر استقامت عطا فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔